اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تم ہم سب کے محسن اور دوست ہو، بھلا تمہارا حکم ماننے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں نے نعروں کا شکریہ ادا کیا۔ اس اثنا میں لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر تیزی سے میدان کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان لوگوں سے بھر گیا۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سب ہی شامل تھے۔ وہ سب کے سب بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک عرصے سے ان کی زندگی ایک نبے تلے دھارے پر چل رہی تھی اور گزشتہ 10 سال کے دوران کوئی چونکا دینے والا اور ہلا دینے والا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ اب ایک طویل مدت کے بعد کوئی ایسی بات درپیش آئی کہ میں نے ان سب کو طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ سارے اپنے اپنے کام کاج چھوڑ کر تیزی سے میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ ان سب کے چہرے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ جبکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ میدان میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے نعروں سے کہا اگر پہلے وہ ان سے خطاب کرنا چاہے تو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہو۔ تو اس نے مختصراً قبیلے والوں سے صرف اتنا کہا کہ قبیلے کو ایک بڑا خطرہ درپیش ہے جس کے بارے میں تفصیلات ٹیابو بتائے گا، اور پھر یہ کہ اس معاملے میں سارے لوگ ٹیابو کے احکامات کی بلا چون چرا پابندی کریں گے۔ نعروں کے بیٹھ جانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بستی والوں کو ایک اجنبی جہاز کی آمد اور اجنبیوں کے خطرناک عزائم کے بارے میں بتایا۔ مجھے بستی والوں کو یہ سمجھانے میں کافی دقت پیش آئی کہ بحری قزاق کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی سمجھانا پڑا، دشوار ثابت ہوا کہ غلام کیا ہوتا ہے اور مہذب دنیا میں غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کسی انسان کو غلام کس طرح بنایا جاتا ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس بار آنے والے اجنبی بڑے خراب عزائم کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ انہیں اس علاقے میں سونے کی موجودگی کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ صرف انسانوں کو پکڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ اجنبی چند روز کے لیے بستی میں قیام کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں اس کی اجازت دے دیں گے اور ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ انہیں کھانا اور خوراک وغیرہ بھی فراہم کریں گے کیونکہ ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ کرنا ضروری ہوگا۔ ہم فوری طور پر اجنبیوں سے کوئی جھگڑا مول نہیں لیں گے، لیکن جس وقت وہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کریں گے تو پھر ہمارا جوابی عمل شروع ہوگا اور بستی کے ایک ایک فرد کے لیے لازم ہوگا کہ میری ہدایات پر پوری طرح عمل کرے۔ اگر کوئی بھی شخص میرے حکم سے سرتابی کرے گا تو اس کا نتیجہ نہ صرف اس کے حق میں بلکہ بستی کے تمام لوگوں کے حق میں بہت برا ثابت ہوگا۔ بستی والوں نے ایک زبان ہو کر اس بات کا عہد کیا کہ وہ سب کے سب میرے کہنے کے مطابق عمل کریں گے اور یہ کہ وہ میرے حکم سے سرتابی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں اور البرٹو وہاں سے دوبارہ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کو بستی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہو؟ البرٹو نے راستے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اگر اس وقت میں انہیں بستی میں داخل ہونے سے روکوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ زبردستی بستی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور اس طرح اچانک ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی جس کے لیے بستی کے معصوم اور سیدھے سادے لوگ ابھی پوری طرح بیتیار نہیں ہیں۔ میری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو بستی کے اندر داخل ہونے دیا جائے اور ان کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی جائے، اور اس دوران بستی کے تمام لوگوں کو یہ ہدایت کر دوں گا کہ ہر شخص ہر وقت مسلح رہے اور اپنی حفاظت کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ میں خود ہر وقت چوکنا رہوں گا، اس صورتحال پر کڑی نظر رکھوں گا۔ جیسے ہی ان لوگوں کی طرف سے کوئی مخالفانہ قدم اٹھایا جائے گا اسی دن میں سب سے پہلے ان کے سردار کی گردن ناپوں گا۔ یاگو کی ساری بہادری اور بدمعاشی میرے سامنے دھری رہ جائے گی۔ ہم دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس ساحل پر آ گئے جہاں یاگو، انتونیو اور اس کے دوسرے ساتھی بڑی بے چینی کے ساتھ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دور سے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ لوگ فوراً ہماری طرف متوجہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ہم لوگ پہلے کی طرح نہتے تھے اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، نیز یہ کہ ہم دونوں تنہا ہی واپس آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں تھے۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس معاملے پر بات کی۔ میں نے انتونیو سے مخاطب ہو کر کہا، اور میرے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بیرونی دنیا سے آنے والے اجنبی نیک عزائم کے ساتھ چند روز کے ساتھ قیام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، لیکن اگر اجنبیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اجنبیوں کا ایک بھی آدمی اس خطے سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میرے قبیلے کے لوگ اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ اجنبی کیا نیت رکھتے ہیں۔ انتونیو نے میری باتوں کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر دیا اور اپنے سردار کو جب اس نے اپنی بات بتا کر ختم کر لی تو یاگو
اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پرتگیزی زبان میں اس سے کہنے لگا، یہ ویشی کافی چالاک اور ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، یہ اتنے سیدھے اور احمق نہیں ہیں جتنے ہم انہیں پہلی نظر میں سمجھے تھے۔ تم ان سے یہ پوچھو کہ یہ ہم سے کس قسم کی ضمانت چاہتے ہیں۔ اینتونیو نے یاگو کے سوال کا ترجمہ کر کے ہمیں سنایا، تم جس دیوتا کو بھی مانتے ہو، ہماری پوری بستی کے سامنے تمہیں اس دیوتا کی قسم کھانی پڑے گی کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اینتونیو سے کہا، جس نے میری بات کا پرتگیز زبان میں ترجمہ کر دیا۔ یاگو کے لبوں پر ایک عیارانہ مسکراہٹ توڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے اینتونیو سے کہا، اگر یہ لوگ محض اتنی سی بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کو مطمئن کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کسی بھی الٹے سیدھے دیوتا کی قسم اٹھا لیں گے، اس میں ہمارا کیا؟ تم ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں ان کی یہ شرط منظور ہے۔ اینتونیو نے ہمیں اسپانوی زبان میں بتا دیا کہ یاگو کو ہماری شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسپانوی زبان میں کہا، اب تم لوگ چل کر ہماری بستی میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن بستی میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے دیوتا کی قسم کھانی پڑے گی۔ اس پر یاگو نے ہم لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارے جہاز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جہاز ہی میں رہنا پسند کریں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، ان کے لیے خوراک جہاز ہی میں پہنچائی جائے، البتہ باقی لوگ بستی چلیں گے۔ اینتونیو نے یاگو کی بات کا ترجمہ کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں پہلے ہی اس کی بات سن اور سمجھ چکا تھا، اور اب میرے لیے اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں رہا تھا کہ بحری قزاقوں کے اس جہاز میں غلاموں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، جو سب کے سب پابند زنجیر ہیں اور جنہیں اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہی غلام جہاز کے چپو چلانے پر مامور ہوں گے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی باہر نہیں آنے دیا جائے گا اور ان کے لیے کھانا وہیں فراہم کیا جائے گا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد یاگو نے اینتونیو کو چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے جہاز پر بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ ساحل پر آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ساحل پر اسلحہ بند قزاقوں کا مجمع لگ گیا، جو سر سے لے کر کمر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے اور جن کی صورتوں سے صفا کی جھلک رہی تھی۔ میں نے ان کے جہاز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، عرشے پر مجھے چند لوگ نظر آئے، وہ بھی اپنے باقی ساتھیوں کی طرح پوری طرح مسلح تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئی کہ ان لوگوں کو غلاموں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ میری اور البرٹو کی رہنمائی میں بحری قزاقوں کا قافلہ بستی کی طرف روانہ ہوا۔ جنگلی درختوں کے علاقے سے نکل کر ہم لوگ کھلے میدان میں آ گئے جہاں تحت نگاہ کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یاگو ہم دونوں کے ساتھ تھا۔ کھیتوں پر نظر پڑتے ہی یاگو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کھیتوں کے علاوہ جگہ جگہ مویشی بھی چرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یاگو کو یہ سب کچھ عجیب اور ناقابل یقین سا لگا۔ اس نے انتونیو سے مخاطب ہو کر کہا، میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ آدم خور وحشی انتہائی پسماندہ ہوں گے اور ان کی گزر اوقات جانوروں کے کچے گوشت پر ہوتی ہوگی، لیکن میری توقعات کے برعکس یہ لوگ تو کھیتی باڑی اور مویشی بانی کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس علاقے سے پکڑ کر لے جانے کے بعد ان غلاموں کی ہم زیادہ قیمت وصول کر سکیں گے، کیونکہ انہیں وہ سارے ہنر آتے ہیں جو ان کے مالکان ان سے لینا چاہتے ہیں۔ اس بات کا علم تو ہمیں ان کی بستی میں داخل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اینتونیو نے جواب دیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ دھاتوں کے استعمال سے واقف ہیں۔ یہ لوگ یقیناً لکڑی اور پتھر کے حل استعمال کرتے ہوں گے۔ اس اثنا میں بستی کے اندر ہم لوگ داخل ہو گئے۔ بستی کے سارے لوگ بستی کے وسط میں میدان میں جمع تھے اور ان اجنبیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور البرٹو آگے آگے تھے اور یاگو اور اینتونیو بالکل پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے تقریباً 100-125 آدمیوں کا مجمع تھا جو سب کے سب مسلح تھے۔ بستی کے لوگوں پر نظر پڑتے ہی اینتونیو نے یاگو سے پرتگیزی زبان میں کہا، ایک بات محسوس کرو یاگو، وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر بہت اچھی صورت کے مالک ہیں اور خوب موٹے تازے ہیں۔ ویسے ان لوگوں میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان میں سے بہت کم مسلح نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نہتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، یہ ہمیں اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ مسلح نہیں ہے۔ یاگو نے کہا، تو پھر کیا خیال ہے، ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں اور انتظار کی لمبی زحمت کیوں گوارا کریں؟ ابھی سے ہم اپنی کارروائی کا آغاز کیوں نہ کرتے؟ ان میں سے جتنے مرد اور عورتیں جوان، نوجوان اور نو عمر ہیں، انہیں چھوڑ کر ہم باقی تمام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور زندہ رہ جانے والوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ جہاز پر لے جاتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ معاملات فوراً ہی دوسرا رخ اختیار کر لیں گے۔ اگر یہ لوگ اچانک بستی والوں پر ٹوٹ پڑے تو واقعی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے پروفیسر کہ میں نے ان میں سے کسی کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے اپنے قبیلے کے بہت سارے لوگ مارے جاتے۔ مجھے ان لوگوں کو مرنے سے بچانا تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی حکمت عملی تیار کرنا تھی تاکہ اگر
اینتھونیو کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یاگو اپنے آدمیوں کو حملے کا حکم دے دے تو میں اس کا تدارک کر سکوں، اور پھر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اب صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے قدم آہستہ کر دیے اور اس طرح میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یاگو نے اینتھونیو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت فضا اس لحاظ سے ہمارے لیے سازگار ہے کہ ان کے قبیلے کے سارے لوگ یہاں ایک ہی جگہ جمع میدان میں کھڑے ہیں اور ان کی اکثریت غیر مسلح ہے۔ اگر اس وقت ہم انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر ٹوٹ پڑیں تو یہ کوئی جوابی وار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیا اس وقت ہمارے پاس کافی تعداد میں رسیاں موجود ہیں؟ اینتھونیو نے سوال کیا۔ میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیا تھا، یاگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوراً ہی اپنی کارروائی کا آغاز کرنا پڑے، اس لیے میں نے میگاز اور لاترا وغیرہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ رسیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اس وقت ہمارے پاس اتنی رسیاں موجود ہیں کہ ہم ان سے ان سب لوگوں کے ہاتھ باندھ سکیں گے جنہیں ہمیں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کارروائی کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جتنی جلدی ہم یہ کام انجام دیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یاگو نے پیچھے پلٹ کر اپنے آنے والے مسلح لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میدان کے وسط میں موجود لوگوں کے گرد آہستہ آہستہ اس طرح گھیرا ڈالا جائے کہ وہ یہ بات فوری طور پر محسوس نہ کر سکیں کہ انہیں محاصرے میں لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ حکم دے تو تمام لوگ اپنی اپنی تلواریں سونت لیں اور فوراً بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں۔ لیکن نو عمروں، جوانوں اور نوجوانوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں زندہ گرفتار کر کے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے جائیں۔ یاگو جب اپنے لوگوں کو پرتگالی زبان میں یہ ہدایات دے رہا تھا تو البرٹو الجھی الجھی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یاگو اپنے آدمیوں سے کیا کہہ رہا ہے اور ان لوگوں کا کیا مقصد ہے۔ بلاخر البرٹو سے صبر نہ ہو سکا، اس نے مجھ سے قبیلے کی زبان میں یہ پوچھ ہی لیا کہ یاگو اپنے آدمیوں کو کیا ہدایات دے رہا ہے۔ انہیں ہم لوگوں کی ہلاکت کا حکم دے رہا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی البرٹو، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہاں آیا تو مجھے چاہیے تھا کہ بستی کے سارے لوگوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، اور اب اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اجنبی لوگوں کو نہتہ دیکھ کر ان پر فوری طور پر حملہ کر دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو پھر؟ البرٹو نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ اب کیا ہوگا؟ تم انہیں کس طرح روکو گے؟ میں نے ان روکنے کا طریقہ سوچ لیا ہے۔ تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس استثناء میں نے یہ محسوس کر لیا کہ یاگو اور اینتھونیو کے پیچھے آنے والے لوگوں کی رفتار سست پڑ گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ دانستہ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آس پاس کے مناظر کے حسن اور دلکشی سے متاثر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چاروں طرف بکھرتے جا رہے ہیں۔ قبیلے کے سیدھے سادے اور معصوم لوگوں کو ان کی اس چال کا اندازہ بھی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف سے مسلح اجنبیوں کے نرغے میں گھر گئے تھے۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، غیر مسلح اور نہتے قبائلیوں کو پوری طرح مسلح اور چاقو چوبند قزاقوں نے ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں یاگو کے اور زیادہ قریب ہو گیا، وہ دونوں مجھ سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ اچانک یاگو نے پرتگالی زبان میں اپنے لوگوں کو حکم دیا، اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالو، تلوار اور ڈھال سنبھال کر تیار ہو جاؤ۔ اس حکم کے ساتھ ہی سارے قزاقوں نے اچانک اپنی تلواریں سونت لیں۔ چاروں طرف ایک لمحے کے لیے بجلیاں سی گونج گئیں۔ میرے قبیلے کے لوگ منظر کی اس اچانک تبدیلی پر سخت حیران ہو گئے تھے اور گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ تقریباً سارے لوگوں کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ غصے کے مارے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے البرٹو سے آہستہ سے کہا کہ وہ ہم لوگوں سے دور چلا جائے۔ البرٹو نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بلند آواز میں اپنے قبیلے والوں سے چلا کر کہا، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹ کر یاگو کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے دانستہ اپنی گرفت ہلکی رکھی تھی، ورنہ میرے ذرا سے دباؤ ڈالنے سے ہی اس کی شانوں کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جاتی اور وہ بے سدھ ہو کر مر جاتا۔ یاگو، اینتھونیو اور اس کا کوئی بھی ساتھی میری جانب سے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کے بیشتر لوگوں کی طرح میں بھی نہتہ تھا اور میرے ساتھ البرٹو بھی نہتہ تھا، جبکہ ان دونوں کے ہاتھ میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ میں ان لوگوں پر ابھی حیرت کے پہاڑ نہیں گرانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف ہسپانوی زبان میں گفتگو کروں گا اور پرتگالی زبان نہیں بولوں گا، تاکہ ان لوگوں پر یہ راز منکشف نہ ہونے پائے کہ میں پرتگالی زبان بھی بھول سکتا ہوں۔ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو حواس باختہ کرنے کے لیے وہی کافی تھا۔ ہاں تو پروفیسر، میں نے یاگو کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
بلند آواز میں ہسپانوی زبان میں کہنے لگا، غدار ملا ہو، تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، تمہارے آدمیوں نے اور خود تم نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونت لی ہیں۔ کیا تم ہم لوگوں کا قتل عام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے عزائم برے نہیں ہیں۔ اینتونیو نے جلدی سے لپک کر میری بات کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اینتونیو کی زبان سے میری بات سن کر یاگو نے نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورا اور اپنے دائیں ہاتھ سے مجھ پر تلوار کا وار کرنا چاہا، اور میں نے چشمے زدن میں اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی، جسے فوراً نارو کے بیٹے پالیش نے لپک کر اٹھا لیا۔ اینتونیو تیزی سے تلوار لہراتا ہوا میری طرف بڑھا اور میں نے ایک ہاتھ سے اس کی تلوار بھی چھین لی اور وہ دور فضا میں اچھال دی۔ اینتونیو کی تلوار بھی فوراً ہی قبیلے کے ایک آدمی نے قبضہ میں لے لی تھی۔ بیوقوف مت بنو اینتونیو، میں نے چلا کر اس سے ہسپانوی زبان میں کہا، ان سارے اجنبیوں کے درمیان تم ایک وہ واحد آدمی ہو جو میری بات سے سمجھ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مر گئے تو میں ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے اس احمق اور گندے سردار سے کہہ دو کہ اگر اس کے کسی آدمی نے میرے قبیلے کے کسی شخص کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو اس ذلیل سردار کی گردن مروڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یاگو کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ اپنی اس ذلت پر یاگو تڑپنے لگا، وہ اپنے دونوں شانوں کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی بری طرح جد و جہد کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے پروفیسر کے میرے فولادی شکنجے سے وہ خود کو کس طرح آزاد کرا سکتا تھا۔ اینتونیو نے جلدی سے میری باتوں کا ترجمہ کر کے اسے سنا دیا، اس گیدڑ سے کہہ دو کہ اپنے تمام آدمیوں کو اپنی تلواریں واپس رکھنے کا حکم دے دے اور تم سب لوگ ساحل واپس لوٹ جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ اینتونیو نے جلدی جلدی میری بات کا ترجمہ کر دیا، بلوم اور فلپ کو آواز دے کر بلاؤ۔ یاگو نے میری گرفت میں بری طرح مچلتے ہوئے اینتونیو سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں پہلوانوں سے کہو کہ وہ جلدی سے یہاں آئیں اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس موذی کا سر کرم کرتے، اس کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔ یاگو کی عدالت پر اینتونیو نے آواز دے کر بلوم اور فلپ کو بلایا۔ دونوں اپنا نام سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے ان دونوں کو غور سے دیکھا، وہ گٹھیلے اور طاقتور جسموں کے مالک تھے، ان کے جسموں سے خشونت اور آنکھوں سے صفاقی ٹپک رہی تھی، دونوں کافی بلند تھے اور جسم ان کا فربا تھا۔ اس شخص کو ہلاک کر دو، سردار کا یہی حکم ہے، اینتونیو نے ان دونوں سے پرتگالی زبان میں کہا، اسے فوراً ہلاک کر دو۔ بہادر جوانوں، میری گرفت میں محصور یاگو نے چلا کر کہا۔ دونوں بجلی کی طرح تیزی سے میری جانب لپکے۔ اس اثناء میں میرے قبیلے کے کئی لوگ اچانک تیزی سے میری طرف بڑھے، وہ سب کے سب غیر مسلح تھے، لیکن مجھے خطرے میں دیکھ کر وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر مجھے بچانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ میں نے چیخ کر انہیں رک جانے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ میرے قبیلے کا کوئی شخص میرے قریب نہ آئے، اور جب تک اجنبیوں میں سے کسی کی جانب سے کسی شخص پر حملہ نہ ہو اس وقت تک میرے قبیلے کا کوئی شخص اپنی طرف سے حملہ کرنے میں پہل نہ کرے۔ میرے قبیلے کے لوگ جو میری طرف لپک رہے تھے میرا حکم پاتے ہی اچانک رک گئے۔ اس اثناء میں بلوم اور فلپ کی تلواریں بجلی کی طرح چمکی اور میں نے بھی بجلی ہی کی طرح سے ایک ہاتھ سے یاگو کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیک وقت ان دونوں کی تلواریں چھین کر اپنے آدمیوں کی طرف اچھال دی۔ قبیلے کے دو نوجوانوں نے لپک کر تلواریں اٹھا لیں۔ اس طرح قبیلے کے 4 آدمیوں کے پاس تلواریں آ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہاتھ بلوم کے منہ پر اور دوسرا ہاتھ فلپ کے منہ پر مارا۔ وہ دونوں جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے دور جا گرے تھے، ان کی ہڈیاں چٹک گئی تھیں اور جبڑے کئی حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ تم نے اپنے بدماشوں کا حشر دیکھ لیا ذلیل اور غدار سردار، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو تمہاری زندگی صرف اسی وقت تک ہے جب تک میرے قبیلے کے کسی شخص پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ادھر میرے قبیلے کے کسی شخص پر آنچ آئی اور ادھر تمہاری زندگی کا چراغ گل ہوا۔ اینتونیو اس غیر متوقع صورتحال سے سخت ہراسان نظر آ رہا تھا، جلدی جلدی میری باتوں کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کرنے لگا۔ یاگو خود بھی ان عجیب و غریب حالات سے بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے 2 نہایت بہادر نوجوان جو شاید اس کے لشکر کا سرمایہ افتخار تھے میرے ہاتھوں چند سیکنڈ میں مارے جا چکے تھے، اور لطف کی بات یہ تھی کہ انہیں ہلاک کر دینے کے باوجود یاگو پر میری گرفت کمزور نہیں ہوئی تھی۔ یاگو نے چلا کر 4-5 نام اور لیے تھے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو بلائیں اور میری ہلاکت کا حکم دے۔ میں نے اب اپنا ہاتھ یاگو کے شانوں سے ہٹا کر آہستہ اس کی گردن پکڑ لی۔ میں اگر ذرا سے بھی اپنی گرفت کو سختی دیتا تو اس کا گلا گھٹ جاتا اور وہ دم توڑ دیتا، لیکن میں ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی کا خاتمہ دیکھے۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا، کئی مرتبہ اس نے میرے بازو میں دانت گاڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ ساری کوششیں
رائے گاں ثابت ہوئیں۔